اللہ 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 اللہ۔ دوستو، آج ہم بنانے لگے تھے مچھلی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی میں اپنی ویڈیو شیئر کروں اور آپ کو میں مچھلی کے فوائد بتاؤں۔ مچھلی کو عربی میں سمک، انگریزی میں فش، فارسی میں ماہی، اردو میں مچھلی اور پنجابی میں مچھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگس۔ میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یقیناً آپ کو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مچھلی کے فوائد۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیں سنتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردہ جانور اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی دل، کلیجی اور تلے۔ رواہ ابن ماجہ۔ مچھلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ وہ مچھلی زیادہ عمدہ ہوتی ہے جس کا ذائقہ لذیذ، بو اچھی اور سائز درمیانہ ہو، چھلکا پتلا ہو، اس کا گوشت سخت ہو نہ ہی خشک ہو، جو سنگریزوں پر بہنے والے پانی سے پکڑی گئی ہو، وہ گندی چیزیں نہ کھاتی ہو بلکہ پانی میں اگنے والے نباتات اس کی غذا ہو۔ وہ مچھلی بہترین ہے جو اچھی پانی والے دریا میں رہتی ہو، چٹانوں میں جا کر ٹھہرتی ہو، یا ریتیلی جگہ پر رہتی ہو، یا جاری میٹھے پانی میں بہتی ہو جس میں گندگی اور کیچڑ نہ ہو، اسے معجزن پانی سے پکڑی گئی ہو، جس کی لہریں خوب اچھلتی ہوں اور اس پر دھوپ پڑنے یا ہوا لگنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سمندری مچھلی بھی اچھی، عمدہ اور زود ہضم ہوتی ہے۔ تازہ سمندری مچھلی سرتر۔ مچھلیوں کی بے شمار اقسام اور رنگ ہیں۔ حیوانات میں سب سے زیادہ اقسام اسی جانور کی ہیں۔ یہ ماحول اور نسل کے اعتبار سے مختلف مزاج رکھتی ہیں، بعض گرم تر، بعض خشک اور بعض سرد اور کچھ سرتر وغیرہ ہیں۔ تاہم آبی جانور ہونے کے لحاظ سے اس میں نروس ٹوشس بلغمی مادہ پیدا کرنے کی تاثیر غالب رہتی ہے۔ واللہ اعلم۔ دیر سے ہضم ہوتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، البتہ سمندری مچھلی اور دریائی مچھلی سے عمدہ اخلاط پیدا ہوتی ہے۔ بدن شاداب ہوتا ہے، مادہ منویہ میں اضافہ ہوتا ہے،
مچھلی گرم مزاج کی اصلاح کرتی ہے۔ نمک لگی ہوئی وہ مچھلی بہتر ہوتی ہے جس کو نمک لگے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو۔ یہ گرم خشک ہوتی ہے۔ نمک لگانے کے بعد جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے اس کی گرمی اور خشکی میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سلور، اسے انگریزی میں کیٹ فش، فارسی میں اسلبا کہتے ہیں۔ اس کے منہ کے گرد بلی کی طرح گل مچھو کی طرح بال ہوتے ہیں اور منہ باقی جسامت سے 1/3 ہوتا ہے۔ لمبائی 3 میٹر اور وزن 300 کلو گرام ہوتا ہے۔ مادہ کا وزن نر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے دانت نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود یہ درندہ صفت جانور ہے، اس لیے اسے سمک الوحشی اور شیطان سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ علماء شیعہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، اس لیے اہل تشیع اسے نہیں کھاتے۔ تاہم سلور مچھلی بہت لیسدار ہوتی ہے، اسے جدی بھی کہتے ہیں، اسے یہودی نہیں کھاتے۔ تازہ سلور مچھلی کھانے سے پیٹ نرم ہوتا ہے، قبض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نمک لگا کر رکھی جائے اور دیر بعد کھائی جائے تو ایسی مچھلی پھیپھڑے کی نالی کو صاف کر دیتی ہے اور آواز بھی نکھار دیتی ہے۔ اگر اسے پیس کر بیرونی طور پر ملایا جائے تو انول نال کو گرا دیتی ہے، بدن سے فاضل اور بیکار مادے کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ اس میں قوت جاذبیہ پائی جاتی ہے۔ اگر نمک لگائی ہوئی جڑی مچھلی کے آبزن طب میں ایسا مریض بیٹھے جس کی آنتوں میں زخم ہو اور مرض بھی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہو تو یہ عمل مادے کو بدن سے کھینچ کر باہر نکال لاتا ہے۔ اس کی خاصیت سے وجہ سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی کا زیادہ عمدہ حصہ وہ ہوتا ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے۔ تازہ موٹی مچھلی کھانے سے بدن میں گوشت اور چربی کی بہتات ہو جاتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سمیت 300 سواروں کو ایک جہادی مہم پر روانہ فرمایا۔ ہمارے امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم ساحل پر پہنچے، وہاں ہماری خوراک چند دن میں ختم ہو گئی۔ ہمیں سخت بھوک برداشت کرنا پڑی، حتیٰ کہ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ہماری طرف ایک مچھلی اچھال دی۔ اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں۔ ہم 2 ہفتے تک اسے کھاتے رہے۔ ہم نے اس کی چربی کا سالن بنایا۔ اسے کھانے سے ہمارے بدن کی کمزوری نابود ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مچھلی کی ایک پسلی کھڑی کر دی۔ وہ پسلی اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی کو اونٹ پر سوار کیا تو وہ اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ صحیح البخاری۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔